الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا الآیہ۔ گرامی قدر حضرات، مصلیان کرام، یہ 15ویں پارے کی بالکل شروع کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ دور کا کم دکھتا ہے مجھے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کیا بیان فرما رہے ہیں؟ تھوڑے سے وقت میں جو امام صاحب اور آپ حضرات کی جانب سے محبت کی بنا پر اجازت ملی ہے، کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ کرے میں صحیح کہہ سکوں اور سب بعد میں سبھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ترجمہ کرتا ہوں پہلے میں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو، مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، راتوں رات مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ اس آیت میں وہ سفر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ مولانا، اس سفر کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو ہے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، بیت المقدس جس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے اسراء۔ اور ایک بیت المقدس سے لے کے عرش اولی تک، جہاں تک آپ کو اللہ لے گئے وہاں بھی آپ گئے جہاں جبریل نہیں جا سکے، اسے معراج کہتے ہیں۔ پہلے حصے کو 15ویں پارے کے شروع میں بیان کیا گیا اور دوسرے حصے کو 27ویں پارے قال فما خطبکم سورہ نجم کے اندر بیان کیا گیا۔ یہ معراج کا سفر ہوا کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے، اور اللہ کو یہ مرتبہ نبی کو نوازنا تھا۔ یہ سفر ہوا رات میں ہوا، رات کے بھی تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ اب سوال و جواب کے انداز پہ میں کچھ گفتگو کروں گا، آپ میرا ساتھی بننا، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ یہ سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے۔ کسی اور کا سفر نہیں ہوا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیازات ہیں کچھ، مثلا اوروں کی امت ہے، ہمارے نبی کی خیر امت ہے، مثلا، اور نبیوں کے بعد نبوت کا سلسلہ ہے، مگر ہمارے بعد نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں، اور نبیوں کے بعد نبوت، ہمارے نبی کے بعد قیامت، کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تو آئے گی بس، ٹھیک ہے جی۔ اوروں کی امت، ہمارے نبی کے لیے خیر امت، اور انبیاء کے لیے کتاب اللہ، ہمارے نبی کے لیے کلام اللہ، اور انبیاء کا سفر زمین پہ، ہمارے نبی کے معراج عرش پر، ٹھیک ہے جی، اور انبیاء کے لیے شفاعت، ہمارے نبی کے لیے شفاعت کبریٰ۔ یہ امتیازات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر آپ کو کرایا۔ اب دن میں ہوا نہیں ہوا، رات کو ہوا۔ اب وہ رات ہی کو کیوں ہوا، دن میں کیوں نہیں ہوا؟ سنیے گا۔ دن میں آپ جاتے آتے، یا رات کو جاتے دن میں آتے، لوگ دیکھ لیتے، مگر سفر اللہ نے ایسے وقت کرایا۔ ابو بکر صدیق بھی سو رہے ہیں، ابو جہل بھی سو رہا ہے۔ اچھا، میں نے اب تک جو الفاظ بولے، ان الفاظ کے بولنے میں سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی آپ کو؟ کوئی دقت تو نہیں ہو نا؟ اب سنیے، ابو بکر صدیق بھی سو رہے ہیں، ابو جہل بھی سو رہا ہے۔ اللہ کے نبی گئے، ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں سے وہاں بہت تفصیل ہے وہ تو، اب کہاں تھوڑے سے وقت میں آ گئے۔ آپ نے کیا کیا دیکھا بتاؤں گا۔ آ کر کے اپنے بیان کر رہے، ابو جہل اپنے کانوں سے سنتا ہے، ابو جہل اپنے کانوں سے سنتا ہے، اور اپنے کانوں سے جب سنا تو بھاگا بھاگا ابو بکر صدیق کے گھر پہ گیا ابو جہل، اور جا کر کے کنڈی بجائی۔ آپ باہر تشریف لائے، دیکھا ابو جہل ہے، تو کیوں آیا، کیا بات ہے؟ جب آدمی پریشان کچھ ہوتا ہے نا تو اس کے چہرے سے محسوس ہو ہی جاتا ہے، کیوں آیا تو؟ ابو جہل کہنے لگا، اے ابو بکر ایک بات تو بتاؤ۔ کیا؟
اگر کوئی یوں کہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں 7 آسمان کو بھی کروس کر گیا، میں نے یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا، رات ہی کو واپس آ گیا، کیا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے یوں فرمایا کہ او ابو جہل، پہلے یہ بتا کہ یہ کہنے والے کون ہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ خبر دینے والے کون ہیں؟ پہلے یہ بتا، تجھے پوچھ رہا میرے سے۔ ابو جہل نے کہا اما صاحبوں کا فقط قال، اما صاحبوں کا فقط قال، آپ کے ساتھی یعنی محمد یہ بات کہتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل صحیح کہتے ہیں۔ ابو جہل نے اپنے کانوں سے سنا، محروم القسمت تھا تب بھی تصدیق نہیں کی، اور ابو بکر کو خبر ابو جہل دے رہا ہے، آپ نے فوراً تصدیق کر دی۔ اگر دن میں ہوتا، آتے جاتے دیکھتے تو پھر صدیق اور زندیق کا فرق کیسے ہوتا؟ صدیق اور زندیق کا فرق دیکھا کسی نے بھی نہیں، جس نے مان لیا وہ صدیق کہلائے اور جس نے نہیں مانا وہ زندیق کہلایا۔ ٹھیک ہے جی بات؟ بول کے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا بات؟ بالکل۔ خیر یہ سفر ہوا، کتنے حصے میں ہوا؟ بہت تھوڑے سے حصے میں۔ کچھ لوگ اس سفر کو نہیں مانتے، وہ فلاسفہ ہیں، فلاسفہ، وہ اپنی عقل سے ہر بات کو پرکھتے ہیں۔ مومن کا معاملہ عقل سے پرکھنے کا نہیں، مومن کا معاملہ ایمان بالغیب ہے۔ کل ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز جس کو نبی علیہ السلام لے کر کے اسے ماننا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں خبر دے دی، عقل میں آئے یا نہ آئے، مان لینا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اسی پر تو ہے جزا اور سزا کی بات۔ جزا اسی پر ملے گی، مانے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو اس کو عقاب ہوگا، عتاب ہوگا، اس کو کیا نام ہے، سزا ہوگی۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، ایک بات فلاسفہ مان لو ملحدین ہے، وہ نہیں مانتے، رکاوٹیں بہت ہیں، آسمان پھٹ گیا ہو، پھر اوپر گئے، پھر گیا، پھٹ گیا، پھر اوپر گئے، پھر پھٹ گیا، پھر اوپر گئے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جواب دیا ہے علماء نے، اللہ جزائے خیر دے، علماء ساری باتوں کا جواب دے کے چلے گئے۔ علماء نے جواب دیا ہے، علماء نے جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا، مجھے آپ یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتاؤ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا کہ نہیں؟ بول کے دکھاؤ تھوڑا سا مجھے۔ بالکل اٹھایا گیا۔ تفسیر آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا لگتا ہے، جہاں تفسیر کا سلسلہ رہتا ہے بہت اچھا لگتا ہے گفتگو کرنا، اور کیا نام ہے، قرآن پاک کے الفاظ کو سنتے ہیں، معنی کو سنتے ہیں، اور مشغلہ جن کا یہ ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا، جن کا مشغلہ، بہت مبارک ہیں وہ لوگ۔ فرشتے مول صاحب نورانی مخلوق ہے، جب زمین پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنے والے قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ بلندی کو چھوڑ کے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ روایت ہے، ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں، ہے روایت، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے روایت، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے روایت کے الفاظ۔ تو یہ اتنی چیز ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھو تو ثواب، بغیر دیکھے پڑھو تو ثواب، سمجھ کے پڑھو تو ثواب، وضو کے ساتھ پڑھو تو اور زیادہ ثواب، نماز میں پڑھو تو اور زیادہ ثواب، رمضان میں پڑھو تو اور زیادہ ثواب۔ اور ہمیں کسی عالم نے یہ تو بتایا ہوگا کہ فرشتے رکوع میں ہیں، فرشتے تسبیح میں ہیں، مگر کبھی کسی نے یہ بتایا کہ فرشتے تلاوت کرتے ہیں؟ بتایا کبھی کسی نے؟ فرشتے قرآن پاک پڑھتے ہیں بتایا کبھی کسی نے؟ فرشتے قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ فرشتے تلاوت نہیں کرتے، مولوی سہیل نہیں مانیں گے، یہ سوال کریں گے کہ جی مولانا آپ یوں کہہ رہے ہو کہ فرشتے تلاوت نہیں کرتے، حضرت جبریل علیہ السلام تو رمضان میں آیا کرتے تھے، کہاں سے نا، رمضان میں آیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ فرشتے تلاوت نہیں کرتے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو سوال کر رہے ہیں نا۔ جواب دیتا ہوں، بس یہ شرافت اسی فرشتے کو حاصل ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کو، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور فرشتے تلاوت نہ کرتے ہوں، ہمارے علم میں نہیں ہے، فرشتے تلاوت نہیں کرتے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، قرآن پاک کا پڑھنا وہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن پاک کو کب اتارا گیا؟ یہ لیلۃ القدر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ سنا ہوگا نا بار بار، جس رات میں اس قرآن کا گزر ہو گیا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر، تو جس سینے میں یہ قرآن ہوگا وہ سینہ کتنا بہتر ہوگا۔ بولتے نہیں کچھ بھی، سبحان اللہ بھی نہیں کہتے ہیں، ایک بھی نہیں کہتے ہیں، کیا بات ہے۔ یہ مولوی سہیل شاید اس طرح کبھی آپ سے پوچھتے نہیں جب تفسیر کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے مجھے، چپ رہنے کی عادت ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں استاد کا مزاج ہوتا ہے، کبھی کبھی میرے ساتھ بولو، چاہے الٹے کوئی بات نہیں، کچھ پوچھنا چاہو پوچھ بھی سکتے ہو، میں برا نہیں مانوں گا، میں برا نہیں مانوں۔ امام صاحب کو کوئی لقمہ اگر دے دیتے امام صاحب کو بہت برا لگتا ہے نا، گھر پہ جاتے ہیں لڑنے کے واسطے، غلط کیوں بول پڑا، ارے بھائی تیری تنخواہ تھوڑے کم ہو گئی، کیا ہو گیا، بول پڑا تو بول پڑا۔ اگر پڑھنے والے کو بھول چوک 3-4 مرتبہ ہو سکتی ہے، بتانے والے کو بھی ہو سکتی ہے، کیا ضرورت ہے گھر پہ جا کے لڑنے کی، تو نے غلط لقمہ کیوں دے دیا؟ او اللہ کے بندے، انسان ہے، ہو جاتا ہے، کیا رکھا ہے اس میں، یاد اتنا پکا کر، وہ اگر غلط بولتا ہے مت پکڑ، اسے کہتے ہیں کمال۔ تو خیریت ایک بات ویسی آ گئی ہے۔
قرآن پاک. خیر فرشتے, اچھا اور کتابیں پہلے زبان پر اتری پھر دل میں اتری, ٹھیک ہے جی, مگر یہ اس قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ پہلے دل پر اترا پھر زبان پر آیا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ دل بھی کس کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہرحال آپ کو معراج ہوئی, کچھ لوگ نہیں مانتے, وہ عقل سے اپنی بات کو پرکھتے ہیں, فلاسفہ ہیں, کیا کرتے ہیں وہ ہر بات کو عقل سے, مومن کا معاملہ یا نہیں, مومن کا معاملہ ایمان بالغیب کا. ایک فلسفی گزرا جا رہا تھا, اس نے دیکھا تربوز کی بیل ہے نا, تربوز کی بیل کہ معمولی سی, اور تربوز 10 کلو کا. اس نے دیکھا آم کا درخت مضبوط ہوتا ہے, امبی آم تو کہیں اس کو, کیا کیڑی بولتے ہیں تمہارے یہاں اس کو, آم کیا کہتے ہیں, آم جو ہے اس کا حد کے 500 گرام کا. اب اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ جو تربوز ہے یہ کیا نام بھاری درخت پر ہونا چاہیے تھا آم کے اوپر, اور یہ جو امبی ہے یہ معمولی سی بیل پر ہونی چاہیے تھی. یہ خیال اس کے دل میں آ ہی رہا تھا, درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا, ایک امبی ٹوٹ کر اس کے سر پہ لگی. جیسے امبی اس کے سر پہ لگی, اس کی سمجھ میں آ گیا آج 5 کلو کا تربوز اگر ہوتا تو نہ بچتا تو. اس نے جو کچھ کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے. وہ حکیم ہے, فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بھائی آپ وقت دے رہے, کچھ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بس مجھے یوں لگے کہ ہاں میری محنت کامیاب ہو رہی ہے. خیر جن لوگوں نے انکار کر دیا, کیا کہتے ہیں آسمان کھل گیا اوپر سے, جب دروازے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کھل سکتے ہیں, ہمارے نبی کے لیے بھی کھل سکتے ہیں. جواب ہو گیا. ایک اور دو جواب. فرشتے آسمان پہ آتے ہیں جاتے ہیں, اگر نہیں پتا تو کہہ دو کہ پتہ نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. آتے ہیں اعمال لے کے جاتے ہیں, صبح کا وقت ہوتا ہے جاتے ہیں نا, اللہ کو سب کچھ پتا ہے, نظام ہے بس. فرشتے آتے ہیں اور جاتے ہیں, آتے رہیں گے, آتے رہیں گے. جب دروازے فرشتوں کے لیے کھل سکتے ہیں تو دروازے ہمارے نبی کے لیے بھی کھل سکتے ہیں. سوال کی بات کیا ہے؟ اچھا بعض لوگوں نے سوال کیا, یہ بہت مشکل سوال سمجھا جاتا ہے. آپ علیہ السلام جس وقت گئے اور واپس آ گئے, بستر جوں کا تو گرم, کیا جی بستر, یعنی اتنی جلدی سفر ہو گیا کہ بستر جوں کا تو گرم. آدمی اٹھتا ہے نا گرماہٹ سا رہتا ہے نا, تو اتنے تھوڑے سے وقتوں میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو گیا؟ لمبا بھی کتنا سفر, مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک 1 مہینے کا سفر ہے, اور مسجد اقصی آسمانوں کے درمیان ایک آسمان تک کی جو مسافت ہے وہ 500 سال کی ہے. آسمان کتنے ہیں امام صاحب؟ 7 پنجے 3500 سال کی مسافت, اور 1 مہینے کی مسافت. اتنے تھوڑے سے وقت میں پھر اس سے اوپر بھی گئے, سدرۃ المنتہا پر پہنچے, عند سدرۃ المنتہا. پھر اس کے بعد کیا اس سے اوپر بھی گئے, جہاں جبریل نے جہاں سے جا سکے وہاں ہمارے نبی گئے ہیں. جہاں جبریل, اچھا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, نور کہتے ہیں نا, فرشتہ نوریوں کا سردار ہے کہ نہیں؟ ارے بولتے نہیں, فرشتہ نوریوں کا سردار ہے کہ نہیں؟ سدرۃ المنتہا پہ جا کے فرشتے نے کیا, جبریل نے کیا کہا تھا, اے نبی میرے پر جل جائیں گے اگر 1 انچ بھی میں آگے چلا گیا, اس سے آگے جانا یہ آپ ہی کا مقام ہے, میرا مقام نہیں ہے. سنا ہوگا نا. تو ایک عالم کیا کہتے ہیں, تو نور بتاتے ہو, ارے نوریوں کا سردار جہاں نہیں جا سکتا وہاں ہمارے نبی کے قدم جاتے ہیں. گئے نا, ارے اوپر گئے کہ نہیں گئے؟ جہاں جگ اللہ, جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا. سدرۃ المنتہا سے اوپر جنت کا ایریا, آج کل کے وہاں کلاس جنت کا ایریا شروع ہو جاتا ہے, جنت کا ایریا. آپ وہاں بھی گئے, حضرت عمر کے محل کو آپ نے دیکھا, حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو آپ نے سنا, اور مناظر بھی آپ نے دیکھے. بہرحال کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, اتنے تھوڑے سے وقت میں 3500 سال کا سفر جو ہوتا ہے, کیسے وقت کیسے ہو گیا سمجھ میں نہیں آتا. اس کو آپ سمجھیں. آپ کہیں جا رہے ہیں, گھڑی میں کتنے بجے ہیں؟ بولو 6 بجے ہیں. آپ چلے, گھڑی رک گئی, 1 مہینے کے بعد آتے ہیں, کتنے بجیں گے؟ 6 ہی رہیں گے نا. جب آپ آ گئے, گھڑی چل پڑی, تو پھر کیا کہو گے, 6 ہی بجے گئے تھے, 6 ہی بجے آ گئے. اور سفر کتنا لمبا ہے؟ 1 مہینے کا. سفر کتنا لمبا؟ 1 مہینے کا. ہو سکتا ہے بات سمجھ میں نہ آئی ہو. انسان کا جسم ہے, انسان کے اندر ایک روح ہے. انسان کی روح اگر جسم کے اندر ہے, آنکھیں دیکھتی ہیں, ہاتھ ہلتا ہے, پیر چلتے ہیں, زبان بولتی ہے, دماغ سوچتا ہے, کان سنتے ہیں. روح اگر نکل جائے تو نظام جسم کا بالکل خراب ہو جاتا ہے. ٹھہر جاتا نظام بالکل جسم کام نہیں کرتا. یوں سمجھو یہ کائنات ایک جسم کی طرح ہے, اس کی روح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب آپ تشریف لے گئے تھے, کائنات کا نظام رک گیا تھا, آپ واپس آ گئے, نظام پھر شروع ہو گیا. یہ چاند بھی رک گیا تھا.
اب تو کوئی سوال نہیں، اب تو کوئی سوال نہیں، اب تو مولوی سہیل کو کوئی کچھ نہیں کہے گا مولانا آپ نے کس کو موقع دیا بیان کرنے کو، فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جی فائدہ ہو رہا نا، فائدہ ہونا چاہیے، مومن کو مومن سے فائدہ ہو جائے، کیا حرج کی بات ہے، ان کی محبت کی بات ہے بیچاروں کی۔ اور ایک بار یہ آپ کے سفر میں گئے تھے، کوئی کئی ساتھی تھے آپ کے یہاں، یہ وہ کیا نام، وہ کیا کہتے ہیں، یہ آباد نگر ہے نا، وہاں کے اویس، حذیفہ، شکیل اور معاذ، یہ کئی ساتھی تھے۔ اور ایک بات آج یہ ان کی برکت کو میں کیا کہوں، میں 32 سال سے گنگو میں رہتا ہوں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جس کمرے میں رہتے ہیں وہ کمرہ میں نے نہیں دیکھا تھا، میں رات دن رہنے والا، لیکن جب مولانا گئے میں ان کے ساتھ میں تھا، اور میں بھائی ان کو گھمایا ہوں نا، تھانہ بھون، جلال آباد، گنگو۔ اتفاقی بات ہے ایک آدمی خود آیا اور اس نے کہا کہ جی چلو آپ اندر آئیو، میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں۔ تو مولانا ساتھ میں تھے، اندر سے کمرہ دیکھ لیا، میں نے بھی نہیں دیکھا تھا آج تک۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جہاں اندر رہتے وہ نہیں دکھا، تالا بند ہے، نہیں دکھاتے کسی کو۔ خیر میں کیا کر رہا، یہ سفر ہو گیا نا، آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے سر کو کچلا جاتا ہے، پھر وجود میں آتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، پھر وجود میں آتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، پھر وجود میں آتا ہے۔ پھر پوچھا جبریل کون لوگ ہیں؟ بتا اے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اچھا ایک بات اور، جو لوگ سوال کرتے ہیں نا وہ کہ سفر کیسے ہو گیا، ارے بھائی تم سفر کرنے والے کو کیوں دیکھتے ہو، سفر کرانے والے کو دیکھو۔ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کون لے گئے؟ اللہ، ٹھیک شاباش، کون لے گئے؟ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ ترجمہ یہ ہے کہ چلے گئے، ترجمہ ہے کہ لے گئی۔ تو جانے والے پہ نظر رکھتے ہو، لے جانے والے پہ نظر رکھو، کون ہے لے جانے والا؟ اللہ جو پاک ہے۔ ایک بات، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ ہم سے کوئی سوال کر لے کہ اللہ کے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے، بہت کم بتائیں گے۔ اللہ کہیں سے پاک ہے؟ اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ کے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عجز سے پاک، اللہ عاجز نہیں، اللہ قادر ہے، اللہ کمزوری سے پاک، اللہ کمزور نہیں، اللہ طاقت والے ہیں، وہ چاہیں تو زمین کو ہلا دے۔ ابھی 27 سیکنڈ کا زلزلہ آیا تھا ترکی میں 2.5-3 سال پہلے، بازار ختم ہو گئے تھے، تو وہ عجز سے پاک ہے، وہ کمزوری سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، وہ بیوی سے پاک ہے، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، وہ کنبے سے پاک، وہ قبیلے سے پاک، وہ خاندان سے پاک، وہ برادری سے پاک، وہ کیا ہے یہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، اسے نیند نہیں اور خون، وہ سونے سے بھی پاک ہے، وہ اونگ سے بھی پاک ہے، وہ نیند سے بھی پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی۔ تو جو لے جانے والا ہے وہ کمزوری سے پاک ہے، وہ کا عجز سے پاک ہے، جو قدرت والا ہے۔ جب قدرت والا لے جا رہا ہے تو سوال کرنے کی بات کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک لفظ سبحانہ کو اگر سمجھ لیتے تو اعتراض نہ کرتے۔ ایک لفظ سبحانہ کی حقیقت کو سمجھنے کی مار ہے تمام اعتراضات، اگر سبحانہ کو سمجھ لیتے تو اعتراض نہ کرتے۔ بہرحال اللہ کے نبی گئے، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ ایسے ہیں جیسے کہ رہنے کا مکان ہوتا ہے۔ پیٹ کیسے؟ رہنے کا مکان، پیٹ، اور ان پیٹوں میں بچھو ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم ہے، ہوتا تو سوال کیوں کرتے؟ نہیں سمجھنا، بار بار پوچھ رہے ہیں نا آپ، جبریل کون لوگ ہیں؟ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود لیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود لیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گئے، پہلے آسمان پر ملاقات کس سے، دوسرے پر کس سے، اور تیسرے پر کس سے؟ مختصر میں یہ کہہ دوں کہ آپ اتنا یاد رکھو کہ چھٹے آسمان پر ملاقات جاتے ہوئے حضرت موسیٰ سے ہوئی، یاد رہے گا امام صاحب؟ مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ کس سے ہوئی بھائی صاحب؟ آپ بھی قریب آ جاؤ ہیں۔ اچھا کس سے ملاقات ہوئی بھائی صاحب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کیا لقب ہے تو موسیٰ کا؟ کلیم اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور 7ویں آسمان پر ملاقات حضرت ابراہیم سے، سب نے مرحبا کہا، اے نبی مکرم، اے نبی مکرم، آئیے 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 آئیے۔ سب بیت المقدس میں آپ نے امامت کی، سارے انبیاء موجود تھے۔ ایک امتیاز کیا نبی کا؟ اوروں کے مقتدی ان کی امت ہوتی ہے، ہمارے نبی کے مقتدی انبیاء بنے ہیں۔ سنا ہوگا بیت المقدس کے اندر نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ انبیاء سارے کے سارے انتظار میں تھے۔ یہاں تھے ایک عالم یوں کہتے ہیں انبیاء سارے کے سارے پہلے سے انتظار میں تھے، اذان بھی ہوئی، تکبیر بھی ہوئی، امام نبی بنے،
انبیاء مقتدی بنے، انبیاء انتظار کر رہے تھے، اس سے انہوں نے مسئلہ نکالا مقتدیوں کو امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ دیکھیے مقتدی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو سارے کے ساتھ یہ بات ویسے ہی نہیں ہے، سارے انبیاء منتظر تھے کہ نہیں تھے؟ خیر، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی 7ویں آسمان پر، کس پہ؟ آپ چلے گئے سدرۃ المنتہا، نیچے کے ملائکہ وہاں جا کے رک جاتے ہیں، اوپر سے احکام لانے والے وہاں رک جاتے ہیں۔ یہ بارڈر ہے، بارڈر، نیچے کے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر کے نیچے نہیں آ سکتے، بارڈر۔ آپ اس سے اوپر بھی گئے، جبرائیل وہیں ٹھہر گئے، بس ساتھ چھوڑ دیا، آگے گئے آگے گئے، مناظر دیکھے، اللہ کے دربار میں گئے، اور یوں کو مختصر طور پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے۔ کیا ہے؟ دیکھا۔ اور تحفہ ملا، پیش کیا تحیات للہ، وہ ایک بات یہ پیش کیا آپ نے، عاجزی کو پیش کیا، اپنی قولی عبادت کو پیش کیا، مالی عبادت کو پیش کیا، بدنی عبادت کو پیش کیا، یہ سب کی سب اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد آپ کو 50 نمازیں ملی، واپس آ گئے، تو بتاؤ واپسی ملاقات سب سے پہلے کس سے ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ حضرت ابراہیم سے ہوگی۔ کہاں سے ہوگی؟ چونکہ سب سے آخر میں کس سے ہوئی تھی؟ حضرت ابراہیم سے 7 آسمان پر ہوئی تھی نا۔ انہوں نے پوچھا کیا لائے ہو؟ 50 نمازیں، کچھ نہیں بولے۔ اس کے بعد ملاقات کس سے ہوئی؟ بول کے دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ سے۔ انہوں نے پوچھا کیا لائے ہو؟ 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے ٹوک دیا اور کہا کہ واپس جائیے، کم کرائیے۔ 9 مرتبہ گئے، 5 کم ہوتی رہی، 9 5 45، کتنی کم ہو گئی؟ 45۔ بچی کتنی؟ 5۔ پڑھیں گے 5، انشاءاللہ ثواب 50 کا ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ بس اب ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں ٹوکا؟ حضرت موسیٰ نے کیوں ٹوک دیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ امام صاحب، حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں ٹوکا؟ حضرت موسیٰ نے کیوں ٹوک دیا؟ حضرت ابراہیم کے یہاں چپ رہنا ہے، بولنا نہیں، اور حضرت موسیٰ کے یہاں بولنا ہے، چپ رہنا نہیں۔ انہوں نے ٹوک دیا نا۔ حضرت ابراہیم کے 84 امتحان ہیں، کتنے؟ 84، جن میں سے 4 مشہور ہیں، ہم کو اتنا ہی پتا ہے، بس 3 4 کا ہجرت کا ہے اور بیٹے کو ذبح کرنے کا ہے، سنا ہے؟ ہم کو اتنا ہی پتا ہے نا، ورنہ 84 امتحان ہیں، سب کے اندر یہ جو حکم آ گیا بس مان لیا، سب کے اندر یہی ہے، بس چپ رہنا۔ حضرت موسیٰ نے اس لیے بھی ٹوک دیا، حضرت موسیٰ نے دنیا میں تمنا کی تھی، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ۔ ان کی تمنا پوری ہوئی تھی؟ نہیں، دیکھنے کی سکے تھے، اور ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اب یہ بات کہ انہوں نے کیوں نہیں دیکھا، آپ نے کیوں دیکھ لیا، بحث الگ ہے۔ بحث کیا ہے؟ الگ ہے۔ خیر، دیکھا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کو دیکھنے کی تمنا کی تھی، انہیں یہ دولت نہیں مل سکی، انہیں یہ سعادت نہیں مل سکی، انہیں یہ برکت نہیں مل سکی، اور یہ وہ محبوب نبی ہیں، لاڈلے نبی ہیں، چہیتے نبی ہیں جو اللہ کو دیکھ کر کے آئے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ کو دیکھنا چاہتا، نہیں دیکھ سکے تھے، تو بار بار اس لیے واپس کر رہے تھے کہ میں نے اللہ کو دیکھنا چاہتا، نہیں دیکھ سکا، میں نے تو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا ہے تو میں تو نہیں دیکھ سکا، کم سے کم ان کو تو دیکھتا رہوں جو اللہ کو دیکھ کر کے آئے ہیں، کم سے کم ان کو تو دیکھ لوں، چونکہ واپس جاتے ہیں نہیں، واپس بھیجتے پھر آتے، واپس بھیجتے پھر آتے، تاکہ یہ اللہ کو دیکھیں، میں ان کو دیکھوں۔ خیر، اچھا، اب میں بات ختم کر رہا ہوں۔ سارے احکام زمین پہ رہ کے ملے ہیں، نماز وہ تحفہ ہے جو معراج کے سفر میں ملا ہے نا؟ نماز وہ چیز ہے، اور بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے کھڑے ہونے کی حالت، یہ درخت اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، اور یہ جانور اللہ کو یاد کرتے ہیں رکوع کی حالت میں، یہ پتھر اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھنے کی حالت میں، ہے نہیں؟ اور یہ حشرات الارض، زمین پہ چلنے والے کیڑے مکوڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں سجدے کی حالت میں۔ ساری کائنات جن حالتوں میں اللہ کو یاد کرتی ہے، وہ ساری حالتیں اللہ تعالیٰ نے نماز میں جمع کر دی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، عید کے دن اعلان ہوگا فرشتوں کے سامنے، اے میں فرشتوں، جن بندوں نے جس مزدور نے مزدوری کام پورا کر دیا، اس کی مزدوری کیا ہونی چاہیے؟ جانتے ہیں اللہ کو تو معلوم ہے پہلے سے، فرشتے کہ مزدوری مل جانی چاہیے۔ اللہ اعلان کر دیں گے، ان سے راضی ہو گیا، میں نے انہیں بخش دیا، میں نے معاف کر دیا۔ جن کے لیے معافی کا اعلان ہو، بخشش کی بشارت ہو، نجات کا فیصلہ ہو، ان میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ اس طرح ہم رمضان گزارنے والے بنے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وفقنا اللہ لما يحب ويرضى۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الشكر شكرا خالدا مع خلودك۔ اللہ اپنے کرم سے سب کے حال پر رحم فرمائیے، ہر خیر سے ہر ایک کو اپنے کرم سے مالا مال فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما، پریشانی سے بچا، دکھ درد سے بچا، تکلیف سے بچا، مصیبت سے بچا، راحت اور سکون عطا کر دیجیے۔ اے رب کریم، دونوں جہاں کی راحتوں سے سب کو مالا مال کر دیجیے۔ اللہ سب سے راضی ہو جائیے، دنیا کو بھی بنا دیجیے، آخرت کو بھی بنا دیجیے، حلال رزق وسعت والا
عطا فرمائیے، سب کے حال پر رحم فرمائیے، سب کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اپنے کرم سے معاف کر دیجیے، بغیر استحقاق کے معاف کر دیجیے۔ اللہ مسجد کو آباد کرنے والا بنائیے، ذکر کرنے والا بنائیے، تلاوت کرنے والا بنائیے، مدارس کی مراکز کی خانقاہوں کی اللہ حفاظت فرمائیے، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اوقاف کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، اللہ مکاتب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ اپنے سامنے رونے والا بنا، اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، اپنا ہی محتاج رکھنا، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، شفا کامل عطا فرما دے، ہر خیر سے ہر ایک کو اپنے کرم سے نواز دے، حاضر کو، غائب کو، مذکر کو، مؤنث کو، چھوٹے کو، بڑے کو، جو کہتے ہوں نہ کہتے ہوں، فون کرتے ہوں، تمنا رکھتے ہیں، اللہ سبھی کو اپنے کرم سے نواز دیجیے، سب سے راضی ہو جائیے۔ ہماری اس مختصر سی التجا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و فضل سے بارگاہ میں قبول کر لیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔